کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ تمام چیزیں عام تھی میری بہنوں. تو جب اسلام آیا تو اس چیز کی بھی اسلام نے تربیت دی کہ ایک مسلمان عورت کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے اور کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. لباس میں بھی ہمارے لیے جائز اور ناجائز ہوتا ہے. اور پردہ دو قسم کا ہوتا. ایک وہ لباس جو ہم گھر میں یعنی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو زیب تن کر کے رکھتے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا الحمدللہ، اگر آپ دیکھیں گے عورت ستر ہے، عورت پردہ ہے. اس کی دلیل آپ آدم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور اس کے بعد ان کو جنت کا لباس پہنایا گیا، لیکن جب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی انہی کے ذریعے سے، تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ملتا ہے حدیث سے، سیرت میں ہم کو حدیث میں کہ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولا، کیونکہ جب آپ جنت میں اللہ نے آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا اور جنت کی زندگی دی. آدم علیہ السلام ہر نعمت میں سرشار تھے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اداس سے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اداس کیوں ہو؟ کیا اللہ کی اتنی نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اداسی کس بات کی؟ فرمایا رب العالمین یہاں کوئی میرا ہم جنس نہیں ہے، سب فرشتے ہیں اور یہ ایک الگ مخلوق ہے نا، آپ ایک الگ ہیں. فرمایا کہ یہاں میرا کوئی ہم جنس نہیں ہے، وہ جو میری طرح خیالات رکھتا یا میری طرح بات چیت ہو یا میری طرح اظہار خیال ہو، احساسات میرے جیسے ہو. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جب آپ کو اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد آپ آرام کے لیے لیٹے تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے گہری نیند تھوڑی دیر کے لیے نیند گہری کر دی، پھر آپ ہی کے جسم سے کچھ گوشت کا حصہ لیا، پھر تخلیق کی حوا علیہ السلام کی، اور پھر جو ہے اسی لیے کیا بتایا جاتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. کیا بولے اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. تو وہ ایک جان آدم علیہ السلام ہے جس کو اللہ نے بنایا، پھر حوا علیہ السلام کو انہی سے بنایا گیا. تو جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا تو سیرت اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا، حوا علیہ السلام جو ہے ایک خوبصورت سی دوشیزہ مطلب نوجوان خاتون جو کہ جنت کی پوشاک میں ہے. تو دیکھو آدم علیہ السلام کے سامنے پیشی بنتے ہی بی بی حوا علیہ السلام کو لباس پہنا دیا گیا. عورت پردہ ہے، عورت کو اللہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. ایک وہ ہوتا ہے جو ہم گھر کے اندر پہنتے ہیں اور ایک وہ پردہ ہوتا ہے جو جب ہم ضروریات کے لیے باہر نکلیں تو ہم اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو کور کریں. دونوں کی بھی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. تو میری بہنوں آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ گھر کے اندر والے لباس کے ساتھ ساتھ باہر والے پردے کے تعلق سے زیادہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. یعنی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، بس وہ کہ ظاہر ہو جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے اب حج عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو دونوں ہاتھ کھلے رکھنا ہے، چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے. کوئی ہیڈ وغیرہ لگ جائے سے مراد کیا ہے، آپ کا یعنی کہ آپ پورا کور کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کی شناخت ظاہر ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہ کریں کہ آپ کی خوبصورتی یا آپ کا لچک یا آپ کے لباس کے ذریعے سے آپ کی پرسنالٹی جھلکے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ. آگے میں حدیث کے ساتھ اس کا خلاصہ کروں گی. اور اللہ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہے اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. دیکھیے یہ کیا ہے، گھر کے اندر کا پردہ ہے. کون سا؟ گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالی رکھا کریں. دیکھتے ہیں میری بہنوں ایک مرتبہ اب گریبانوں پر دوپٹے ڈالنے کے معاملے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ دوپٹہ بھی موٹا ہونا چاہیے. جیسے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اسماء جو دوپٹہ اوڑھ کر آئے ہیں وہ باریک ہے، ان کو موٹا دوپٹہ دے دو. تو لہٰذا امت کی ماں نے ان کو موٹا دوپٹہ دیا اوڑھنے کے لیے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح سے خواتین کو حکم دیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں خواتین گریباں کھلے گریبان کھلے سر اور بے پردہ رہا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو عورت کو پردے کا حکم دیا. پردہ عورت کی حفاظت ہے میری بہنوں، یہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. پردہ کیسے کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے لیے حکم الہی ہے، اس کے مناسب ہے.
چاہے آپ پہاڑوں جتنی نیکیاں کر لیجئے، لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کی کوئی نیکی ناقابل قبول ہے. اور اگر بندہ توحید پر ہے، اگر اس کی چھوٹی بھی نیکی ہے تو وہ پہاڑ بن کر ان کو اجر دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے سب سے پہلی چیز توحید ہے. جس طرح کہ ہم کسی بھی زندگی میں کسی بھی مقام پر اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اگر کالج میں ایڈمیشن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پہلے ایڈمیشن لیتے نا وہاں پر، اور اس کے بعد ہی وہاں کی بکس خریدے جاتے، سلیبس لیا جاتا، ڈریس کوڈ لیا جاتا، پابندی سے جاتے پڑھتے، پھر آپ کامیاب ہوتے. اسی طرح کوئی بھی رشتہ اگر ہم کسی یعنی کہ کسی کی رشتہ ادا کریں گے تو ایسے ہی میری عزیزو اللہ کی بندگی کا سب سے پہلا حق کیا ہے، اللہ کی توحید کو اپنانا، توحید پر ایمان لانا، شرک سے دور ہٹنا. اس کے بعد دوسرا ہے نماز، واقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و بیت اللہ الحج ومن استطاع الیہ سبیلا. یہ تو بنیاد. اور پھر اس کی تعلیم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، زندگی کے دیگر معاملات کی تعلیم بھی ہم کو ایسے ہی دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز اللہ نے ان پر فرض کی ہے، لہٰذا اس کو پڑھ کر دکھاؤ بھی، اس کے شرائط بھی بتاؤ، فرائض بھی بتاؤ، واجبات بھی بتاؤ، سنتیں بھی بتا دو، اور کون سی غلطی پر کس طرح اصلاح کرے یہ بھی ان کو سمجھا دو، تاکہ وہ کل کامیاب اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو پوری درستگی کے ساتھ عبادت کریں. اور تو میری بہنوں یہ معاملہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے ہماری زندگی کا معاملہ، بلکہ اللہ کا کیا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی کہ مرد کے لیے اپنی ذمہ داریاں، ان کے احکام ہیں، ان کی پابندیاں ہیں، خواتین کے لیے ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے احکام ہیں، کچھ خصوصی اس کی پابندیاں. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد عورتوں کے لیے سب کے لیے برابر ہیں عبادتوں کا معاملہ، لیکن بقیہ دیگر معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اب سمجھ جائیے جو عنوان ہم لے رہے ہیں پردہ ہے. اب پردے کا معاملہ مرد کے لیے اپنا حکم ہے، عورت کے لیے اپنا. جیسے کہ دیکھیے اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی نماز میں کیا ہے، شرائط نماز میں وضو ہونا ہے، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، مسلمان ایمان والے ہونے کے بعد، اور اس کے بعد کیا ہے سطر کا ڈھکنا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو عورت کا سطر کتنا رہے گا، مرد کا سطر کتنا رہے گا؟ دونوں کے لیے برابر ہے؟ نہیں ہے. مرد کے لیے کتنا ہے، ناف سے، اگر ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اگر ایک چادر لے لی، ایک تہبند لے لیا اور ایک چادر، تو وہ نماز پڑھ لے سکتے. لیکن ہمارے لیے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کور کرنا ضروری ہے. ایسے ہی الحمدللہ کچھ احکام وہ ہے جو اللہ نے خواتین کو دیے ہیں ان کی مناسبت سے، آدمیوں کو دیے ہیں ان کی مناسبت سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ سورہ نور کی آیتوں میں اگر آپ کی آیت جو ابھی میں نے 31 پڑھی ہے نا، اگر اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا پہلے مردانے کو حکم دیا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. بعد اس کے عورتوں کو بھی بتایا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اب یہ ہماری آپ کی محفل ہے میری بہنوں، اسی لیے ہم اپنے وہ احکام جو ہے اس کے تعلق سے جانیں گے. جب ہم جانتے ہیں اور اس بات پر ہم یقین بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اللہ کی بندی کو اللہ کے تمام احکام کو ماننا ہے نہیں؟ یہ بتائیے آپ سب اس کو اگری کرتے ہیں نا؟ تو پھر اللہ کا یہ حکم بھی ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنات، کہہ دو تمام مومن عورتوں سے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. پردے کا جو حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھے، مراد کیا ہے، اگر وہ باہر نکلے، ذمہ داریوں کا معاملہ ہے تو عورت کے لیے بھی کیا ہے، نظریں نیچی رکھنے سے مراد غیر محرموں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ گیا آپ؟ اللہ اسی لیے تو جب امت کی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون جنت میری لخت جگر بیٹی یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے اچھی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فرمایا اے اللہ کے بابا جان، یہ بات ہے عورت کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ گھروں میں ٹکی رہے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، اور اگر یعنی کہ پردے کی پابندی کرے، نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم کو دکھے. سبحان اللہ. تو اس سے کیا بتایا جا رہا کہ آپ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، اور نگاہوں کا پردہ، نگاہیں کیونکہ دیکھو نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہی چیزوں کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. جیسے کہ اہل علم کا کہنا ہے
کہ پہلے نظریں بھٹکتی ہیں، پھر دل گمراہ ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے اس کی طرف ملوث ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام دیکھیے ہم کو کتنی بہترین تربیت کرتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ اور اسی طرح کیا بتایا گیا، اور فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کریں، یعنی کہ ناجائز حرام گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عزت اور وقار